السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تم نے ہمیں صاف صاف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دن تم ہم سب پر حکومت کرو گے، ایسا ہی ہے نا؟ عاشر نے بڑے بھونڈے انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نقل اتارتے ہوئے ان کے الفاظ دہرائے۔ سنو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم سب گندم کے کھیت میں پولے باندھ رہے ہیں۔ اتنے میں جانتے ہو کیا ہوا؟ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کے گرد گھیرا ڈال لیا اور اسے سجدہ کیا۔ جد غصے سے چلایا، جنگلی پلے، یہ خیال دل سے نکال دو کہ ہم کبھی تمہارے سامنے جھکیں گے۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں پر تھوکتے ہوئے کہا، تمہارے یہ خواب تمہارے غرور کی پیداوار ہے۔ بدماش، تمہاری اس جرت اور بے باکی سے مجھے شدید نفرت ہے۔ زبولون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھووں کو بڑے تن سے چھوتے ہوئے کہا، تم تو باپ کی نقل کرنا چاہتے ہو، انہوں نے بھی ایک دفعہ خواب دیکھا تھا، ظاہر ہے تمہیں زیادہ خواب دیکھنے چاہیے۔ پھر زوردار قہقہہ لگایا۔ حیرت ہے، ہر خواب سے تو بس ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ تم ہم پر حکومت کرو گے، حاکم ہو ہمارے کیا؟ اور دوسرا خواب سنو، اس میں تو ہمارے ماں باپ بھی عالیجا یوسف کے سامنے جھکتے نظر آتے ہیں۔ کرخت لہجے میں وہ اس نو عمر یوسف کے سامنے اونچی آواز میں کہنے لگا، میرے بھائیوں، میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے میرے آگے جھک رہے تھے۔ زبولون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گال پر تمانچہ مارنے کے لیے ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گرجدار آواز سنائی دی، کچھ شرم کرو، حاسد بچوں کی سی حرکتیں کرتے ہو، مرد ہو تو اپنی مردانگی ثابت کرو۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے روبن کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور ان سب کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پرسوں تم ریوڑ کو ہری بری چراگاہوں میں لے جاؤ جو تمہیں سکم کے نواح میں ملیں گی۔ میں بوڑھے انوس اور اس کی بیوی ادا کو تمہارے دیکھ بھال کے لیے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ تمہیں اس طویل سفر کے لیے کافی تیاری کرنی ہوگی، اور ہاں، جب سکم کے قریب پڑاؤ ڈالو تو ذرا ہوشیار رہنا، ممکن ہے 10 سال گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ تمہیں بھولے نہ ہوں۔ سکم کی یاد آتے ہی ان کے دل پر چوٹ لگی اور سب کے منہ بند ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پر ترس آ رہا تھا، وہ بڑے خطرناک علاقے میں جا رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے وہ کہنے لگے، لیا بیل گاڑی میں کھانے پینے کا سامان، برتن اور دوسری ضروری چیزیں لادنے میں ادا کی مدد کرے گی۔ اس نے اسے سب کچھ بہت اچھی طرح سکھا رکھا ہے، وہ تمہیں مزیدار کھانا پکا کر کھلایا کرے گی۔ جب بھائی اپنے باپ کے ساتھ بحث میں پڑ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے چپکے سے کھسک گئے۔ ان کا دل بری طرح گھائل تھا اور حسب معمول وہ شدید مایوسی اور تنہائی کا شکار تھے۔ یہ تمام حالات انہیں خدا کے اور قریب لے جانے کا باعث بن رہے تھے۔ کھلے میدان میں جا کر وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے اور اپنی تمام تر مایوسی اور اکیلے پن کو خداوند کے حضور انڈیل دیا۔ کافی دیر تک وہ اپنے باپ دادا کے خداوند کے حضور جھکے رہے، جو محبت، رحم اور وفاداری کا سرچشمہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ کسی قیمت پر بھی اپنے بھائیوں کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ خدا کے قریب تر رہنے کے لیے انہیں اپنے باپ کی پیروی کرنا تھی۔ انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی، اے خداوند، مجھے توفیق دے کہ میں تیری مرضی کے مطابق اور تیری قربت میں زندگی گزاروں۔ پھر روبن پر بھائیوں کا غصہ اترنے لگا۔ جو ہی ان کا باپ نظروں سے اوجھل ہوا، لاوی اس پر برس پڑا، گدھے، صرف تیری وجہ سے ہمیں یہاں سے اتنی جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ بابا تیرے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ ہمیں دور دراز علاقے سکم میں بھیج رہا ہے۔ وہ صبح بڑی سہانی تھی جس روز یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اتنا بڑا ریوڑ لے کر وہ بھائی بڑے منظم انداز میں جا رہے تھے۔ جب انہوں نے کوچ کیا تو دور تک صرف گرد کا بادل ہی نظر آ رہا تھا۔ گھریلو سامان کی بیل گاڑیوں پر بیٹھے ادا اور انوس دور سے دور نقطے سے اوجل ہو گئے تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ لگتا تھا کہ جلد ہی سارا بحران ختم ہو جائے گا اور وقت زخموں پر مرہم رکھ دے گا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی کوئی خبر نہ ملی۔ خیمہ بستی کے مکینوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سب ان کے بھائیوں کے لیے سخت پریشان تھے۔ ایک شام کھانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیا سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ خدا جانے سکم کے نواحی گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو، وہ ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ انہوں نے بھاری دل کے ساتھ بھڑکتی آگ پر نظریں جما دیں اور پھر فیصلہ کن انداز میں بولے، میں یوسف کو انہیں ڈھونڈنے بھیجتا ہوں، کم از کم وہ مجھے ان کی خیریت کی خبر تو لا کر دے گا، تب کہیں جا کر مجھے چین آئے گا۔ شوہر کی محبت نے لیاہ کے دل میں جوش مارا۔ اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ اپنے سب بیٹوں سے پیار کرتے ہیں۔
تاہم اس نے دبی دبی آواز میں اپنا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ سوچ لیں 17 سال کے اکیلے نوجوان کے لیے یہ لمبا اور خطرناک سفر ہے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج ہی دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حکم کو کمال رضامندی سے قبول کر لیا تو باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بغیر وقت ضائع کیے حضرت یوسف علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ بنیامین کو خدا حافظ کہنے کے لیے تلاش کر رہے تھے کہ وہ دوڑتا ہوا خود ہی ان کے پاس آ پہنچا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بنسری اور دوسرے میں فلاخن تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ وہ دور ہی سے پکار کر کہنے لگا، یوسف بھائی دیکھو میرے فلاخن کا نشانہ کتنا اچھا ہو گیا ہے۔ وہ سامنے درخت پر دیکھو، دیکھ رہے ہو نا؟ میں بڑی آسانی سے اس کے تنے کا نشانہ لے سکتا ہوں۔ فلاخن کا پتھر لہراتا ہوا سیدھا جا کر نشانے پر لگا۔ شاباش بنیامین، مجھے تم پر فخر ہے۔ مشق جاری رکھو، میں سکم جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ بنیامین نے شدید احتجاج کیا۔ بابا میں بھی یوسف بھائی کے ساتھ جاؤں گا، مجھے جانے دو نا بابا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، جانے دو بنیامین، بے وقوف مت بنو، سکم بہت دور ہے، وہاں پہنچنے میں مجھے بہت دن لگیں گے۔ اس کے علاوہ رستہ بھی خطرناک ہے، خطرہ ہے کہ ڈاکوؤں اور جنگلی جانوروں سے بھی واسطہ پڑے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر اسبات میں سر ہلایا اور بنیامین کے کندھوں کے گرد اپنے بازو حمائل کر کے اسے دلاسا دیا۔ یوسف سفر پر جا رہا ہے نا، چلو پھر بنسری پر ایک دھن سنا دو۔ یوسف جتنی جلدی سفر پر جائے گا اتنی ہی جلدی لوٹ بھی آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، خدا تمہارے ساتھ ہو، پھر ملیں گے۔ باپ اور بیٹے میں کوئی بات نہ ہوئی، دونوں ہی خاموش تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جلدی سے باہر نکل گئے اور بنیامین کی اداس دھن انہیں دور تک سنائی دیتی رہی۔ ان تینوں میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حبرون کی وادی میں پھر کبھی نہیں لوٹیں گے۔ کئی دنوں کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے وہ جب سکم پہنچے تو وہاں ان کے بھائیوں کا نشان تک نہ تھا۔ جب ان کی نظر قدیم شہر پر پڑی تو ان کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ان کے کانوں میں باپ کی یہ آواز گونج رہی تھی، یوسف سکم کے شہزادے کی طرح جنسی آزمائش میں نہ پڑ جانا، اس سے خبردار رہنا، اس کے باعث بہتوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ ابھی وہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کہ ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی وہاں سے جا چکے ہیں، اور یہ کہ اس نے انہیں کہتے سنا تھا کہ اب 2-3 کو چلتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر لوٹنے کا خیال کیا۔ اب ان کے بھائی سکم کے خطرناک علاقے سے نکل چکے تھے۔ واپس جانے سے وہ ان سے ملاقات کرنے سے بچ سکتے تھے اور ان کے تانوں سے بھی، جو آسیب کی طرح ان کا پیچھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ نہیں، گھر نہیں جاؤں گا بلکہ خود دیکھوں گا کہ بھائی کس حال میں ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے تھے، اسی لیے وہ دوتین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ان کی نظر دور گڑے خیموں پر پڑی تو ان کا دل خوشی سے بے قرار ہونے لگا۔ ادا نے کپڑے دھو کر جھاڑیوں پر پھیلائے ہوئے تھے اور ریوڑ خیموں سے کچھ فاصلے پر چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اسی سمت چل پڑے۔ ان کے بھائیوں نے دور ہی سے ایک تنہا شخص کو آتے دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ان کے دلوں میں سوئی ہوئی نفرت ایک دم جاگ اٹھی۔ رابن نے تنزن کہا، وہ دیکھو، خواب دیکھنے والا چلا آ رہا ہے۔ سب کے سب ایک آواز ہو کر چلا اٹھے، چلو اس سے جان چھڑائیں، ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہی کر دیں۔ بابا سمجھے گا اسے کوئی جنگلی جانور کھا گیا ہے۔ ان بلند قہقہوں میں نفتالی کی آواز گونجی، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا بنتا ہے۔ ارے پھر وہ ہم پر حکومت کیسے کرے گا؟ اس وقت رابن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ سب سے بڑا تھا، اس پر یوسف کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کہا، سنو، اسے جان سے نہیں مارتے بلکہ کسی قریبی گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ دیکھو، اسے اذیت نہ دینا، بس ذرا ڈرا دھمکا دینا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب کوئی بھی آس پاس نہیں ہوگا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا کر واپس باپ کے پاس بھیج دے گا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اس سازش سے قطعی طور پر بے خبر باپ کے حکم کی تعمیل اور بھائیوں کی محبت میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاؤں اس طویل سفر میں بری طرح زخمی ہو چکے تھے، اس لیے چال میں قدرے لنگڑاہٹ آ گئی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر پپڑی جمی تھی اور سخت پیاس لگ رہی تھی۔ بھائیوں پر نظریں پڑتے ہی انہوں نے ہاتھ ہلایا اور دور ہی سے زوردار آواز میں سلام کیا، لیکن جواب میں گمبھیر خاموشی اور بھائیوں کے کرخت چہرے دیکھ کر ان کا دل کانپ اٹھا، اور پھر وہ آنن فانن اپنے بھائی پر ٹوٹ پڑے۔ او، تو تم یہاں ہماری جاسوسی کرنے آئے ہو؟
انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے ان کی قبا کھینچ کر اتار دی۔ وہ دھڑام سے زمین پر آ رہے۔ شمون نے اپنا بھاری پاؤں ان کی گردن پر رکھ دیا۔ بھائیوں نے اسے ایک رسی پکڑائی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس کر جکڑ دیا گیا۔ شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام اسے بھائیوں کا مذاق سمجھتے تھے، لیکن اب وہ تلخ حقیقت نظروں کے سامنے آ چکی تھی۔ ان کے سامنے سارے بھائی بے نقاب ہو چکے تھے۔ وہ ان کے بھائی نہیں بلکہ ظالم قاتل تھے جو انہیں جان سے مارنے کے درپے تھے۔ شمون نے اپنا چہرہ ان کے قریب لاتے ہوئے سسکارا، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے اور بابا کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہیں کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہے۔ سب بھائیوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا اور دان چلایا، خواب دیکھنے والا، ہمارا حاکم، ہمارا بادشاہ یہ جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ انہیں اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ خدا کے لیے میری جان بخش دو، بابا کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، سسکیوں سے ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن بجائے رحم کرنے کے وہ ان کی منت سماجت کی نقل اتارتے رہے اور ان کی فریاد پر اپنے کان بند کر لیے۔ پھر بڑی بے رحمی سے انہیں ایک خشک کنویں میں پھینک دیا اور خود پاس ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اس خیال سے لرز اٹھے کہ بھائی تو مجھے جان سے مار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ کافی دیر تک بے رحم بھائیوں کی کرخت آوازیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں میں پڑتی رہیں۔ ان کے خوفناک قہقہے ان کے دماغ کی رگیں پھاڑ رہے تھے۔ پھر یوں لگا جیسے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، اور ایک لخت ان کی یہ چیخم دھاڑ ایک گمبھیر خاموشی میں بدل گئی۔ سناٹا کافی دیر تک طاری رہا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اب وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ گڑھے میں گرنے کی وجہ سے ان کا پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ رگڑ سے بایاں کندھا چھل چکا تھا، ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے جس سے اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی پسلیاں ٹٹولیں، ہاتھ سے چھوتے ہی ایسی ٹیس اٹھی کہ سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ یہ جسمانی تکلیف تو اس تلخی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جس نے ان کی رگ میں زہر بھر دیا تھا۔ وہ کانپنے لگے۔ ان کے دل میں اپنے جلات صفت بھائیوں کے لیے غصے، نفرت اور انتقام کا لاوا ابل پڑا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان کی روح کو کبھی کسی چیز نے اتنا گھائل اور پامال نہیں کیا تھا۔ اور تو اور انہیں اپنے باپ دادا کے خدا پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیا انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کی تھی؟ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ جس علاقے میں ان کے بھائی ہیں وہ خطرے سے باہر ہے، پھر بھی وہ سکم سے اتنا لمبا سفر کر کے ان کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ یہ سب کچھ محبت ہی تو تھی، خدا کی محبت، باپ کی محبت، اور سب سے بڑھ کر ان بھائیوں کی محبت جس نے انہیں یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ گھڑے کی اس خوفناک تاریکی میں جہاں ان کے ہر طرف کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے، طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ کہیں میرا خدا بھی ان دیوتاؤں کی مانند نہ ہو جو لوگوں کو اذیت پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا واقعی خدا کا وجود ہے، یا وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا خواب ہی تھا؟ کم از کم میں نے تو خدا کو آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی آواز سنی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہے۔ وسوسوں نے انہیں شک اور بے یقینی کے دوراہے پر لا کھڑا کیا کہ اچانک وہ چونکے، زور سے اپنے سر کو جھٹکا۔ اب وہ کلی طور پر اپنے حواس میں تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے تحفظ کو کبھی ایک خواب کی خاطر داؤ پر نہیں لگایا۔ یقیناً خدا ان پر ظاہر ہوا تھا، اور جب انہیں ایک بالکل انجانی جگہ پر جانے کا حکم ملا تھا تو یقیناً خدا اور ان کے درمیان اعتماد کا مضبوط بندھن موجود تھا۔ وہ دل سے خدا پر بھروسہ رکھتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کی راہوں پر چلتے چلتے ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خداوند پر بھروسہ کرنا اور اس سے محبت کرنا سیکھ لیا تھا۔ آزمائشیں ان کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے انہیں اس وقت تک اولاد عطا نہ کی جب تک کہ وہ ان کی بیوی کی عمر حد سے زیادہ نہ ہو گئی۔ پھر اس نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام بخشے تاکہ وہ جانیں کہ وہ قادر مطلق خدا ہے، ایک قابل اعتماد ہستی ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ جان لیا تھا کہ خدا شفیق اور وفادار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کرب سے چلا اٹھے، اے میرے باپ دادا کے خدا، میری مدد کر، میری جان بچا لے۔ جب ایک طاقتور فوج میرے پردادا کو مٹانے آئی تھی تو اس خوف کی حالت میں تو انہیں دکھائی دیا تھا، تو نے انہیں یقین دلایا تھا۔ میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ خدایا،
اس وقت مجھے تیری حفاظتی سپر کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر میں تجھے جاننا اور تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں خدایا۔ تیرے بغیر میری زندگی بے معنی ہے۔ جانے اس وقت ابلیس حضرت یوسف علیہ السلام کے پھٹتے ہوئے سر میں نئے گمان لیے کہاں سے آ ٹپکا۔ اس نے ان کے کان میں ڈالا، خدا صرف ایک خواب ہے، تم لوگ کبھی بھی ایک قوم نہیں بنو گے اور نہ دنیا کے لیے برکت کا باعث ہی ہوگے۔ ذرا اپنے بھائیوں کو ہی دیکھ لو، خدا میں تو اتنی قدرت بھی نہیں کہ ان کے دل ہی بدل ڈالے۔ یہ مت بھولو کہ وہ جلد ہی تمہیں مار ڈالیں گے۔ ان کے سر پر مایوسی کے گہرے بادل منڈلانے لگے۔ بنیامین کی جان کے خطرے کا خوف انہیں اور بھی دل شکستہ کیا جا رہا تھا، اور سب سے بڑا یہ کھٹکا کہ شاید خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ زارو قطار رونے لگے اور چلا کر خدا کو پکارا کہ کسی طرح ان پر ظاہر ہو۔ ایسے میں نہ ان کے کانوں نے کوئی آواز سنی اور نہ آنکھ کو ہی کوئی وجود نظر آیا، تو بھی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے خدا ان کے پاس موجود ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا انجام بخیر ہو گیا، کیونکہ خدا زندہ ہے اور ہر شے اس کے اختیار میں ہے۔ تاہم وہ ایک بات سمجھ گئے، اور وہ یہ تھی کہ انہیں اپنے انتقامی خیالات، اپنے بھائیوں سے نفرت، حتیٰ کہ اپنے خدشات کو بھی ترک کرنا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں خدا ان کی زندگی اپنے ہاتھ میں لے گا۔ خدا نے انہیں یاد دلایا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ یہ سخت آزمائش کی گھڑی تھی، لیکن آخر میں پھر انہوں نے خود کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا، اپنی تمام تر فکروں کو اس پر ڈال دیا، اور وہ نفرت، بدلے کی آگ، موت کا خوف اور بنیامین کی فکر، سب بوجھ ایک ایک کر کے ان کے سر سے اترتا چلا گیا، اور ان کے دل کا خوفناک اور جھرجھرا دینے والی وحشت ناک جگہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اب پرسکون تھے۔ انہوں نے ڈور اپنے باپ دادا کے خدا کے نام پر چھوڑ دی تھی۔ جو ہو سو ہو، خدا ان کے ساتھ ہے تو خوف کیسا، وہ خود ہی ان کے دکھ بانٹ لے گا۔ جب اسی پر بھروسہ ٹھہرا تو خود ہی ان پر غالب آنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے گا۔ انہیں خبر تک نہ تھی کہ وہ اب اس مشکل آزمائش پر غالب آ چکے ہیں۔ شیطان نے تو ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ خدا نے انہیں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ایمان کی مضبوطی عطا کی تھی۔ وہ ان کو اپنے خاص کام کے لیے تیار کر رہا تھا، جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود کو کلی طور پر اس کے سپرد کر دیں۔ اچانک وہ چونک پڑے۔ انہوں نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ لاوی، یہوداوا اور عاشر کے چہرے نیچے گڑھے میں جھانکتے نظر آئے۔ بھائیوں کو دیکھ کر ڈھارس بندھنے کی بجائے ان کے وجود میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی، اور پھر ایک کرخت آواز کی صدائے بازگشت گونجی، تو خواب دیکھنے والا نیند کے مزے لے رہا ہے کیوں؟ اور پھر خوفناک کہے ہر طرف بکھر گئے۔ انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے سے نظریں ملائیں اور ایک رسی نیچے اتار دی۔ یہ پکڑو ذرا مضبوطی سے، ہم اوپر کھینچ رہے ہیں تمہیں۔ اف، یہ چھوکرا کتنا وزنی ہے، لگتا ہے باپ نے خوب کھلا پلا کر رکھا ہے اسے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام گڑھے سے باہر نکلے تو ان کا حلیہ دیکھنے والا تھا۔ ان کا سارا جسم کیچڑ سے لت پت تھا، اور زخموں سے رسنے والے خون نے مٹی کے ساتھ مل کر ان کی ہیبت ہی بدل ڈالی تھی۔ انہوں نے باہر آ کر سکھ کا سانس لیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے یکدم ساری بلائیں ٹل گئی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے گویا آسمان سر پر ٹوٹ پڑا۔ سب امیدوں پر پانی پھر گیا۔ گڑھے کے پاس تاجروں کا ایک قافلہ کھڑا تھا۔ قافلے کے سردار ایوب نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اچٹتی سی نظر ڈالی تو وہ سر سے پاؤں تک تھرا گئے۔ بڑے کاروباری انداز میں پست قد مگر موٹے تازے ایوب کی متلاشی انگلیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود کو ٹٹول رہی تھیں۔ پھر اس نے گرج کر کہا، اپنا منہ کھولو۔ احساس ذلت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ اف میرے خدا، اس قدر تحقیر! ان کا معائنہ اس طرح کیا جا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہیں جس کی سودے بازی ہو رہی ہو۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی یہاں تک گر سکتے ہیں کہ اپنے باپ کے چہیتے اپنے خون کو یوں غلاموں کی طرح بیچ دیں۔ وہ اپنے بھائیوں کے آگے گھٹنوں کے پل گر پڑے اور گر گڑا کر رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ خدا کے لیے مجھے غلام بنا کر نہ بیچو، کچھ تو خیال کرو۔ بابا کیا کہیں گے؟ انہیں کیا جواب دو گے؟ وہ کیا کریں گے میرے بغیر؟ لیکن بجائے اس کے کہ چھوٹے بھائی کی دردناک آوازیں ان کے دل پر اثر کرتی، ان کے دل اور پتھر ہو گئے اور سب نے انہیں ڈانٹ کر خاموش رہنے کو کہا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔